حقیقت روح پہ روح ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ تمہارا دبدبا ہے صرف اس زندگی تک، قبر کے اندر کسی کی ذمہ داری نہیں چلتی۔ اچھل کے وہ نہیں چلتے جو ہیں ہر فن میں ماہر، اچھل کے وہ نہیں چلتے جو ہر فن میں ہے ماہر، چھلک جاتا ہے پانی بھی اوچھے برتن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں اور پیاری بہن بیٹیوں، آپ سب کی خیریت خدا بند کریم سے نیک چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ امت محمدیہ کو نیک ہدایت اور نیک صلاحیت عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے خزانوں میں جو ہے سب سے قیمتی جو ہے ایمان کے بعد جو ہے وہ ہدایت ہے۔ دوستوں، جسے ہدایت مل گئی گویا اسے خدا خود مل گیا۔ اللہ کا قرب جسے بھی حاصل ہوا، یعنی اللہ کی محبت جسے بھی ملی، دنیا کی نفرت اور آخرت کی محبت سے ملی۔ دوستوں، جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اللہ یہ چاہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو اور میری اللہ سے بات ہو اور میں اللہ سے ہم کلام ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، آج جو ہے ہم مسلمانوں کا معاملہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ بس اللہ جو ہے عبادت فرمائے، ٹھوکروں پہ ٹھوکریں لگ رہی ہیں، لیکن انسان جو ہے سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جو ہے پتہ نہیں اللہ نے کون سے خمیر سے بنایا ہے، کون سی مٹی سے بنایا ہے ہم کو، جو ہے کہ برائی جو ہے صرف ہماری سمجھ لیے ایسا لگتا ہے۔ بہت سے لوگ تو ہم کو ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ خون کے اندر جو ہے برائیاں ان کی نسوں میں بہہ رہی ہیں خون کے ساتھ ساتھ جو ہے۔ اور کچھ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے دوستو جیسے شیطان جو ہے چھٹی لے کر گیا ہو، ابلیس، اور اپنا کام ان کو دے گیا ہو کہ لو بھائی تم دیکھو۔ تو اللہ عبادت فرمائے۔ بڑی شرم اور قائلی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان، بتائیے، مسلمان ایک رحم دل قوم کا نام ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جو کسی پہ ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، کسی کو بھوکا ننگا دکھ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ مسلمان کا دل جو ہے اللہ نے ایسا بنایا ہے جب وہ سامنے والے کو پریشانی میں دیکھتا ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے اور ہر طرح سے جو ہے اس کی مدد اور ہیلپ کرتا ہے۔ تو آج دیکھیے ہم لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے، وہ صرف لوگوں کو تکلیف پہنچا کے اور پریشانی پہنچا کے ہی ان کو سکون ملتا ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں ہر چیز کے دو دائرے ہوتے ہیں، ایک تہذیب کا دائرہ ہوتا ہے، دوسرا بدتمیزی کا دائرہ ہوتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کسی پریوار کے اندر، جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو وہ سب کچھ دیکھتا ہے، یہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، تو وہ خاندانی بچہ ہوتا ہے۔ اب وہ پڑھ لکھ کے کتنا بھی بڑا آفیسر بن جائے، یا اس کے پاس دولت رہے یا نہ رہے، حکومتیں ہوں یا فقیری حالت ہو، جو بھی کسی بھی شعبے میں ہو وہ، لیکن وہ لوگوں کی مدد اور ہیلپ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ اس نے سب کچھ دیکھا ہے، وہ خاندانی انسان ہے۔ اب ایک پیدا ہوتا ہے بچہ، وہ آنکھیں کھولتا ہے تو وہ بھوک مری دیکھتا ہے اور بھوکم دیکھتا ہے۔ اگر وہ اس کے گارجنس محنت مزدوری کر کے یا بھیک مانگ کر یا کسی طرح سے پڑھا لیتے ہیں تھوڑا بہت، یا اللہ اسے کوئی چھوٹا موٹا مقام عطا کر دیتے ہیں، تو دوستو وہ پھر انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ جس طرح سے اللہ نے اس امت محمدیہ میں بڑے بڑے ولی پیدا کیے ہیں، اسی طرح سے کچھ ایسے سور بھی پیدا کیے ہیں جو دکھنے میں تو انسان لگتے ہیں، لیکن حرکتیں ان کی جو ہے وہ سور سے بھی بدتر ہیں، شیطان اور ابلیس والی ہے۔ نہ تو وہ کوئی بڑا بوڑھا دیکھتے ہیں، نہ بچہ دیکھتے ہیں، نہ بہن دیکھتے ہیں، نہ ماں دیکھتے ہیں، نہ بیٹی دیکھتے ہیں،
ان کو صرف لوگوں کو تکلیف دے کے اور نقصانات پہنچا کے ہی مزہ آتا ہے، اور ان کے دل میں خوف خدا نہیں، اللہ کا ڈر نہیں جو ہے کہ آج ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، کوئی ان کو ڈر خوف نہیں ہے۔ بس صرف جو ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ میں دعا کروں گا اللہ ایسے لوگوں کو نیک ہدایت اور صلاحیت عطا فرمائے، اور ان کے دلوں کو پھیر دے اور ان کے دلوں کو بدل دے، اور وہ دوسروں کی جو تکلیف سمجھنے والے بنے جو ہے۔ دوستو محترم عزیز ساتھیو، دنیا جو ہے جس پہ ہم جو ہے قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج تک کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ جو بھاگا وہ پکڑا گیا، جو بھی دنیا کے پیچھے بھاگا ہے یہ آج تک کسی کے ہاتھ نہیں آئی ہے، بلکہ وہ بھاگتے بھاگتے خود ہی منہ کے بل گرا ہے، اور ایسا گرا کہ سیدھا کور کے گلے کے اندر پہنچا۔ دوستو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے ساری چیزیں جو ہے بیکار ہیں، واہیات ہیں۔ ہم نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، فراڈ کرا، چھل کری، کپٹ کری، لوگوں کو نقصانات پہنچائے، لوگوں کی ہائے بددعا لی، لوگوں کے دل دکھائے، اور اپنے گھر میں ہم جو ہے لے کر آئے۔ آنکھ بند ہوئی، ہر شے پرائی ہے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد دوستو انسان جو ہے حساب کتاب میں پھنس جاتا ہے کہ ہم نے تم کو عمر دی، کیا کیا؟ علم دیا، کیا عمل کیا؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آدمی کو پھنسا دیتی ہیں، آدمی پھنس جاتا ہے، اور اچھا خاصا جنت میں جانے والا انسان جو ہے وہ جہنمی بن کے رہ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بچائیے دوستو، اور ایسے انسان کی عزت اس کے پریوار میں بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بیوی بھی جانتی ہے اور بچے بھی جانتے ہیں کہ ہمارا شوہر تو فراڈ ہے، دھوکہ دھڑی کر کے روزی لاتا ہے۔ بچے بھی عزت نہیں کرتے کہ ہمارا باپ تو جو ہے لوگوں کے ساتھ چھل کپٹ کرتا ہے۔ تو دوستو محترم عزیز ساتھیو، ہندی میں کہتے ہیں کہ جیسا کھلاؤ گے ان ویسا ہی بنے گا آپ کے بچوں کا من۔ تو اللہ کے واسطے اپنے آپ کو حرام سے بچائیے۔ جب انسان کے حلق کے اندر کوئی حرام کا ایک لقمہ بھی اتر جاتا ہے، اور جب تک اس کا ایک ریشہ بھی اس کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، تب تک اس کا کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوا نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ جتنے بھی عمل ہوتے ہیں ان کو مردود قرار دے دیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے دعوت کی، انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ اس کی کمائی جو ہے وہ ناجائز ہے، تو آپ جو ہے اپنے حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کے الٹیاں کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں ہلاک بھی ہو جاؤں تب بھی یہ سودا جو ہے سستا ہے۔ تو دوستو محترم عزیز ساتھیو، ہم نے جو ہمارے رہنما تھے، ہمارے سرپرست تھے، اللہ نے جنہیں جو ہے ہمارے سرکار سردار بنا کے بھیجا، ہم نے ان سے کیا سیکھا دوستو؟ یہی سیکھا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے ساتھ برا کرنا؟ نہیں نہیں نہیں، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے تمام سارے عالم کا رحمت العالمین بنا کے بھیجا۔ دوستو ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارا انٹروڈکشن کیا ہے؟ ہم بندے ہیں رب العالمین کے اور امتی ہیں رحمت العالمین کے۔ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جو دین کے دشمن یہودی اور نصارہ آتے تھے تو آپ اپنی مبارک پگڑی اتار کے اس کو بچھا کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور ان کو بٹھاتے تھے اور ان کی خاطر تبادل کرتے تھے۔ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا ان سے؟ جو ہے ایک سوئی سے لے کر بھالے تک، اور ایک بچے کے پیدا ہونے سے مرن تک
सब कुछ हमारे नबी ने हमको बता दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस वक्त करना है किस वक्त नहीं करना है, कैसे ब्याह शादियाँ हैं, सारी चीज़ों को बताया है। अब अगर हम उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी, और अमल नहीं करेंगे तो खसारे में हम ही रहेंगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों, मोहतरम अजीज साथियों, तो आज जो है मुसलमान से बदतर इंसान मुझको दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को 20 उंगलियां लगाईं, हर उंगली को एक दूसरे से जुदा करके दिखाया, अंदाज़ बदल के दिखाया, लहजा बदल के दिखाया, सबकी चालों में फ़र्क पैदा करके दिखाया, फिर अपने गैब से जो है सबकी ज़रूरत को पूरा करके दिखाया। एक अल्लाह है जो हर हाजत से पाक है, बाकी सारी मखलूक हाजतमंद है। दोस्तों, इस उम्मत मोहम्मदिया में बड़े बड़े अल्लाह के वली पड़े हैं, बड़े बड़े जो है ऐसे पड़े हैं वली औलिया कि अपने आगे की रोटी भी दूसरे को उठा के दे देते हैं, अपने जिस्म से उतार के कपड़ा भी दूसरे को दे देते हैं। तो ये दुनिया उन्हीं की वजह से चल रही है। और नेक अमल भी करते हैं तो वो पर्दे में रह के करते हैं। और कुछ ऐसे भी शैतान हैं दोस्तों हमारी कौम के अंदर, जो दुख और तकलीफ़ सामने वाले को पहुंचाने से पहले 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचते कि ये हम क्या कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, किताबों में आता है कि कोई शख्स अगर किसी की बहन या बेटी पर डाका डालता है, उसको तब तक मौत नहीं आएगी जब तक उसकी बहन और बेटी पर कोई डाका न डालेगा। जो है ये दुनिया है, यहाँ जो है हर इंसान की ज़िंदगी जो है खेत में हल चलाने वाले उस किसान की तरह है, जो बोता है वही काटता है। मिसाल के तौर पर खेत में आपने गेहूँ बोया है, अब सोते में आप ख्वाब देख रहे हैं कि मैं बाजरा काटूंगा या मक्का काटूंगा, नहीं, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है जो आप पका रहे हैं। लेकिन जब काटने का वक्त आएगा तो आपने गेहूँ बोए थे तो गेहूँ ही काटेंगे। इसलिए अल्लाह के वास्ते जो है, जो इस तरह के लोग हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा के खुश होते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं कि अल्लाह के वास्ते अपने आप को सुधार लीजिए, अपने रास्ते को बदल लीजिए। अल्लाह को तक़वा और परहेज़गारी पसंद है, अल्लाह को दूसरों की मदद करने वाला पसंद है, तकलीफ़ पहुंचाने वाला नहीं। या अल्लाह, जो कुछ कहा सुना गया है उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।